السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وَلَكَ الشُّكْرُ یا اللہ، اے اللہ ہم تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، تو نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ شروع اسلام میں مسلمانوں نے کتنی سختیاں اور کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، آج ان کا ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام کی تبلیغ بڑی محتاط انداز سے جاری ہے۔ اسلام لانے والے لوگ ارقم بن ابو ارقم کے گھر پہ جو کوہ صفا پر واقع ہے، وہاں پر اپنی عبادت اور نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی تک 2 وقت نماز کا حکم نازل ہوا تھا، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز جو تھی وہ ادا کی جاتی تھی۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کوئی شخص ایمان لے آیا ہے تو اس کے لیے زندگی جو تھی وہ مشکل ہو جاتی تھی، رہنا اسے مشکل ہو جاتا تھا۔ قریش کے سرداران قریش سخت دشمن تھے مسلمانوں کے، جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کے، لیکن ابو جہل ان سب میں بڑھ کر تھا۔ ظلم و ستم کی کاروائیاں یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک منفرد شخصیت، احترام اور عزت والے، اور پھر سردار قریش ابو طالب کی حمایت اور حفاظت کے باوجود ان پر بھی ظلم و ستم جو تھا وہ جاری تھا۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرب کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل ملعون کا ادھر سے گزر ہوا، سختی سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے، گھر میں کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر اب میں نے دوبارہ حرم کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا تو تیری گردن رون دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی سختی کے ساتھ جواب دیا، اور اس پر وہ بدبخت کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے کس بات کی دھمکی دیتا ہے؟ خدا کی قسم، مکہ کی وادی میں سب سے بڑی محفل میری ہے، یعنی سب سے زیادہ چاہنے والے لوگ جو ہیں وہ میرے ہیں۔ اس الفاظ پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الگ کی آیات کا جو تھا وہ نزول کیا، اپنے نبی مکرم کو تسلی دی۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، پس وہ بلا لے اپنے مجلس والے لوگوں کو۔ سند الزبانیہ، اور ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر وہ اپنے حمایتوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب ان کو گرفتار کر لیتے، پکڑ لیتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس نے آگے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے، یعنی جیسے چہرے پہ آگ آ رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے اپنے چہرے پہ ہاتھ ہٹاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق اور ہولناک مناظر اور عذاب دینے والے فرشتے جو تھے وہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ، کہ تو ان کی ہرگز بات نہ مان، جہاں تیرا جی چاہے وہاں نماز پڑھتے رہنا، تیرا رب تجھے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی
تیرے لیے تیرا اللہ ہی کافی ہے، سجدے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مشغول رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو، بس تم بھی کثرت سے سجدے میں دعائیں مانگا کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بنی مخزوم کے غلام تھے۔ ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور مشرکین میں ابو جہل جو تھا وہ سب سے آگے تھا۔ ان کی والدہ یعنی عمار کی والدہ سمیہ بنت خیام مکہ میں رہتی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہیں۔ وہ ایک داعیہ ہیں اور مکے کی تمام عورتوں کی خدمت کرتی ہیں۔ مکے کی سرداروں کی بیٹیاں، بیویاں ان سے بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ دوران حمل انہیں ہدایات، ان کی خدمت بہت پیار اور محبت سے کیا کرتی تھیں۔ کنیز ہونے کے باوجود ان کی حیثیت مکہ میں غلاموں سے بہت بہتر تھی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تو ان کے مالک نے انہیں دھمکی دی کہ تم اپنے دین پر واپس آ جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ تو سمیہ بن نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے مالک نے اسلام نہ چھوڑنے کی سزا پر انہیں ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ ابو جہل تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ محمد بن عبداللہ اور ان کے اسلام لانے والوں کو پر اتنا ظلم کیا جائے کہ کوئی شخص دوبارہ اسلام نہ لائے۔ اس نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے سمیہ سے کہ دین محمد کو چھوڑ دو، لیکن وہ مار کھاتی رہی، لیکن اس نے حق کی راہ نہ چھوڑی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ ابو جہل کے پاس آئے اور کہا کہ سمیہ کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ ابو جہل نے انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت بڑھائی، اتنی قیمت بڑھائی جس میں 10 غلام خریدے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ قریش کی عورتوں کے علم میں آئی تو تمام عورتیں اکٹھی ہو کر ابو جہل کے پاس آئیں اور کہا تو ابو جہل پر ظلم کرتا ہے، سمیہ کو کوڑے مارتا ہے، یہ تو مشکل وقت میں مکہ کی تمام عورتوں کے کام آئی ہیں، احسان کا بدلہ ایسے دیا جاتا ہے؟ ابو جہل اس کو ماننا چھوڑ دو۔ ابو جہل نے تمام عورتوں کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے سمیہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش پڑی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں پھر بات آئی ہے، دوبارہ ابو جہل کے پاس آئے ہیں اور اس سے درخواست کی ہے کہ میں تمہیں درہم بھی دوں گا اور مقتول کی بدلے میں ایک اونٹ بھی دوں گا، جو کہ بڑا احساس ہوتا تھا جو اونٹ وصول کرتا تھا اس کے لیے کہ اسے اتنا قیمتی اونٹ دیا گیا، لیکن ابو جہل کسی قیمت پر آزاد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ سمیہ دین اسلام سے انکار کرے، ورنہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ دوسرا کوئی اسلام لانے کی جرت نہ کر سکے۔ ابو جہل نے اپنے سارے ظلم ستم کے باوجود سمیہ کو اپنے دین اسلام سے ہٹانے میں ناکام رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر یہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا تو اس نے اپنی بات منوانے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا۔ وہ سمیہ کو زنجیروں میں باندھ کر کعبہ میں لے آیا ہے، گھسیٹتا ہوا لے آیا ہے، پھر بھرے بازار میں سمیہ سے کہا ہے اسلام چھوڑنے کا انکار کرو۔ اس عظیم عورت نے، لاکھوں سلام ہو اس کی عصمت، اس عظیم عورت نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل نے سمیہ کو نیزہ اس زور سے مارا ہے کہ وہ جان سے چلی گئی۔ جان تو ہار دی، لیکن کنیز نے بنی مخزوم کے سردار سے جیت گئی۔ جس حرم کعبہ میں پتہ توڑنے کی بھی اجازت نہیں، وہاں ابو جہل نے ایک جیتی جاگتی عورت کو قتل کر دیا۔ وہ عورت جیت گئی اور ابو جہل ہار گیا۔
یہ اسلام کی پہلی شہید ہیں، کوئی مرد نہیں، اسلام کی پہلی شہید بھی ایک عورت ہے، اسلام لانے والی بھی ایک عورت ہے، اور اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے والی، اپنا خون بہانے والی بھی ایک بوڑھی ضعیف عورت ہے۔ سمیہ کے شوہر اور بیٹے عمار بھی کفار کے ظلم کا نشانہ بنتے رہے۔ سمیہ کے قتل کے بعد سرداروں نے مشورہ کر دیا ہے کہ مکہ میں کوئی شخص کسی غلام یا کنیز کو ابو بکر کے ہاتھ بیچنے پر پابندی ہے۔ آزادی کی کوشش کے باوجود بھی وہ رسول اسلام کی تبلیغ کو روک نہ سکے۔ حضرت عمار بن یاسر بھی بنو مخزوم کے غلام تھے، انہیں اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پتھریلی زمین میں لے جا کر ان کو گھسیٹتے، ایک بار اسی طرح انہیں سزا دی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو عمار کی والدہ تھی، ان کی بھی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ بھی دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہید۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری تھا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے، لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں، میں اپنی ماں پہ ظلم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی ظلم کی داستان سنا آؤں۔ اس پر قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اللہ نے فرمایا، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو قرآن پاک اور اس کے نور کی روشنی سے منور کر دے۔ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارا اور ہم سب کے بچوں کا حامی و ناصر ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔